بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والتبیان، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، اما بعد فقد تعالی حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ دعا ہے کہ مالک بحق چہاردہ معصومین علیہم السلام بانیان کی یہ بچھائی ہوئی فرش عزا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اس ذکر پاک کے توسل سے تمام مومنین کی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ اس ذکر پاک کے توسل سے مالک ہمارے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ عزیزان محترم، میرے انتہائی واجب الاحترام ذی وقار سادات و غیر سادات، شیعیان حیدر کرار و برادران اہل سنت، میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل فرمایا۔ یہ ذکر حسین علیہ السلام کائنات کے ہر کونے میں کیا جا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہ ذکر ہماری وجہ سے زندہ نہیں، اس ذکر کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ قیامت تک کے لیے یزید آتے رہیں گے، دور حاضر میں بھی یزید ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن حسین نہیں آئے گا۔ انتہائی توجہ چاہوں گا، پہلا جملہ قیامت تک کے لیے یزید آتے رہیں گے، حسین نہیں آئے گا۔ دیکھیے، جب ہر دور میں یزیدیت تو ہے تو پھر ہر دور میں جب یزید ہے تو حسین کو بھی ہونا چاہیے، لیکن وجہ کیا ہے؟ انتہائی توجہ چاہوں گا، کیا وجہ ہے کہ قیامت تک کے لیے یزید آتے رہیں گے، حسین نہیں آئے گا؟ وہ اس لیے کہ قیامت تک کے لیے یزید کی ماں جیسی مائیں تو بار بار آئیں گی۔ جی بہت شکریہ، قیامت تک، جی بہت شکریہ۔ یزید کی ماں جیسی مائیں تو بار بار آئیں گی، نہ کوئی بطول جیسی ماں آئے گی، نہ کوئی دوبارہ حسین آئے گا۔ حسین ایک ہی تھا جو آیا ہے، قیامت تک کے لیے یزیدیت کے لیے وہ اکیلا حسین ہی کافی ہے، یہ ذکر حسین ہی کافی ہے۔ دیکھیے، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل فرمایا۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اس لیے میں تمہیداً زیادہ کوئی گفتگو نہیں کر سکوں گا۔ میں پچھلے سال بھی میں نے جب پڑھا تھا میرا موضوع علم تھا، اس سال بھی میں جو آپ کی اذہان تک کچھ گزارشات پہنچانا چاہتا ہوں وہ علم ہے۔ خدا کے ہاں صاحب عزت و عظمت، ثروت و دولت مندی کی وجہ سے اللہ کے ہاں بندہ صاحب عزت نہیں۔ خدا کے ہاں صاحب عزت ہونے کے لیے دولت کا ہونا ضروری نہیں، اقتدار کا ہونا ضروری نہیں۔ اگر اقتدار اور حکومت کی وجہ سے بندہ خدا کے ہاں صاحب عزت ہوتا تو اللہ کبھی بھی اقتدار فرعون کو نہ دیتا، اللہ کبھی بھی حکومت یزید کو نہ دیتا۔ یعنی خدا کے ہاں صاحب عزت ہونے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے قرآن میں جو ارشاد فرمایا میرے ہاں دو چیزیں جس بندے کے پاس ہیں وہی بندہ میرے نزدیک صاحب عزت ہے، صاحب عظمت ہے۔ وہ اس آیہ کریمہ میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے فرمایا میرے نزدیک وہ بندہ صاحب عزت ہے
جو تم میں سے صاحب ایمان ہے، والذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور جو لوگ تم میں صاحب علم ہیں وہ میرے نزدیک زیادہ رتبے والے ہیں۔ یعنی اللہ کے ہاں صاحب عزت ہونے کے لیے صاحب ایمان اور صاحب علم ہونا ضروری ہے۔ میں قرآن کی درجنے آیتوں بھی پڑھوں تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ کے ہاں صاحب عزت وہی ہے جس کے پاس زیادہ علم ہے، جس کے پاس زیادہ علم ہے۔ میں قرآن کا سہارا لے کر بڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں سورہ کہف اٹھا لیجئے گا، سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک خود گھروں میں جا کر پڑھیے گا کہ اللہ نے اس سورت میں ایک نبی کا ذکر کیا ہے جس کا نام موسیٰ ہے۔ یہ موسیٰ کون ہے؟ صاحب شریعت ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب کتاب ہے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے اور کلیم اللہ ہے۔ اتنے عہدے حجیت کے رکھنے والے موسیٰ نے ایک دن اعلان کیا، اے اللہ کیا اس وقت بھی پوری دنیا میں کوئی مجھ سے زیادہ صاحب علم ہے؟ اللہ نے فرمایا تکبر نہ کر، تو صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ ہے، اولو العزم پیغمبر ضرور ہے، ایک ایسا بندہ اس وقت روئے زمین پر ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ یعنی تو سارے عہدے حجیت کے رکھنے والا ہے، لیکن تو اس بات پر تکبر نہ کر کہ تو اس وقت سب سے زیادہ صاحب علم ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا قرآن پڑھو، فرمایا اے میرے خدا اگر میرے علاوہ بھی کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اگر کوئی موجود ہے تو میری حسرت ہے، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، تو مل سکتا ہے۔ یا اللہ کہاں پر ملوں؟ فرمایا تو اس طرح کر، دریا کے کنارے کنارے چل، جہاں پر دو دریا مل جائیں وہیں پر میرا وہ بندہ موجود ہے، وہیں پر وہ صاحب علم موجود ہے۔ میں اپنے اذہان کو وہاں تک لے کر جائیے کہ جو چل رہے وہ عام بندہ نہیں، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب، صاحب کلمہ۔ جس کے پاس جا رہا ہے وہ صاحب شریعت نہیں، وہ صاحب کتاب نہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کے پاس جا۔ حضرت موسیٰ چلے، قرآن کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے اپنے غلام کے ساتھ تھے، فرمایا کہ اگر میرے چلتے چلتے میں مر جاؤں تب بھی میری خواہش ہے کہ میں اس صاحب علم تک پہنچوں، اگر میں مر بھی جاؤں تو مجھے دکھ نہیں، لیکن میں اس تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ چلے، ساتھ میں ایک غلام لیا، چل پڑے۔ اللہ نے فرمایا کہ جہاں پر تو ایک مچھلی لے کر چل، جہاں پر یہ مچھلی غائب ہو جائے وہیں پر وہ میرا بندہ بیٹھے۔ تاریخ کہتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور غلام ساتھ چلے، ایک مقام پر پہنچے، وہاں پر تھک گئے، آرام کے لیے لیٹ گئے۔ حضرت موسیٰ سو گئے، جو غلام تھا وہ ابھی زندہ تھا، اس نے دیکھا کہ وہ مچھلی اس کے برتن سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ اس غلام نے سوچا کہ اب موسیٰ سو رہے ہیں، جب یہ جاگیں گے پھر میں ان کو بتا دوں گا کہ یہ مچھلی چلی گئی۔ سو گیا۔ حضرت موسیٰ کو وہ غلام بھول گیا، اٹھ کر چل پڑے، کافی آگے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ اس نے کہا کہ یا موسیٰ میں تو بھول گیا تھا، مچھلی تو وہاں پر زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی، مچھلی تو وہاں پر چلے گئی تھی، میں بھول گیا تھا۔ آپ نے انتہائی توجہ سے سنا، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یہاں پر میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ کے ساتھ جو تھا وہ غلام تھا، وہ بھول گیا۔ معلوم ہوا نبی کے ساتھ والا بھول سکتا ہے، جو نبی کے ساتھ تھا وہ بھول گیا۔ اس نے کہا یا موسیٰ میں بھول گیا۔ فرمایا چلاؤ واپس چلیں۔ بڑے اختصار کے ساتھ جب واپس آئے وہاں پر وہ بندہ سفید چادر لے کر آرام فرما تھے۔ حضرت موسیٰ قریب آئے، اب قرآن پڑھوں۔ موسیٰ جو ہی اس کے قریب آئے فرمایا انت علمنی مما علمت رشدا، اے بندہ خدا میں تم سے وہ سیکھنا چاہتا ہوں جو تجھے سکھایا گیا ہے، مجھے اس چیز کی تعلیم دے جس کو تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا تو ہے کون؟ اس نے کہا جی میں موسیٰ۔ اچھا بنی اسرائیل کا نبی؟ جی۔ فرمایا میں نبی نہیں ہوں۔ موسیٰ نے کہا مجھے پتہ ہے۔ تو فرمایا پھر میرے پاس کیوں ہے؟ کیونکہ آپ صاحب علم ہیں۔ میرے موضوع میں رہیے گا ذرا۔
آپ صاحب علم ہیں، میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کمال کا جملہ کہا حضرت خضر نے، قرآن میں درج ہے، فرمایا کالا انکا لن تستطیع معی صبرا۔ موسیٰ بات سن، تو صاحب شریعت ہے، نبی ہے، میں صاحب ولایت ہوں، میں علم لدنی کا مالک ہوں، تو نبی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کالا انکا لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ تو میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکے گا، تیرے کہنے پر میں تجھے اپنی شاگردی میں لے لیتا ہوں، لیکن تو صبر نہیں کر سکے گا۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ نے فرمایا کہ نہیں خضر کوئی ویسی بات نہیں، میں صبر کروں گا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر چل پڑے۔ قرآن کہتا ہے ایک مقام آیا کہ دونوں موسیٰ اور خضر کشتی میں سوار ہوئے، کشتی تھوڑی سی آگے چلی، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا بندہ خدا تو نے کیا کیا، یہاں پر سارے ڈوب جائیں گے۔ فرمایا موسیٰ جب تک صاحب ولایت ہے کوئی نہیں ڈوبے گا، جب تک میں موجود ہوں کوئی ڈوبے گا نہیں۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں پریشان ہوا، دیکھیے کشتی میں سوراخ کر دیا، سارے ڈوب جائیں گے۔ وہاں پر پھر حضرت خضر نے آیت پڑھی کالا انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے موسیٰ تجھے پہلے نہیں کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا؟ نہیں خضر بات سنیے، اب نہیں میں کروں گا، اب چلیے۔ کہتے ہیں کشتی سے اترے، آگے ایک بستی میں داخل ہوئے، وہاں پر ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ ظاہراً شریعت میں جرم ہے قتل کرنا۔ حضرت موسیٰ چونکہ صاحب شریعت تھے، فرمایا تو نے اے خضر کیا کر دیا، بچے کو ناجائز قتل کر دیا۔ فرمایا تیرا رستہ الگ ہے، میرا الگ ہے، میں نے تجھے پہلے کہا تھا تو صبر نہیں کر سکے گا۔ اس نے کہا خضر بات سنو، آخری موقع، اگر اب میں کوئی بات کروں تیرا رستہ وہ میرا وہ۔ قرآن کہتا ہے تیسرا مقام وہ آیا کہ ایک وادی میں داخل ہوئے، وہاں پر ایک دیوار ٹیڑھی تھی، دیوار گر رہی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا، دیوار سیدھی ہو گئی۔ اب صاحب شریعت نبی دیکھ رہا تھا، اب صاحب ولایت نے دیوار کو کھڑا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خضر ہم اس بستی میں آگے، آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی، اب ان سے اجرت کے لیے کہیں کہ ہمیں کھانا دے دیں، ان سے کہیں کہ ہمیں کھانا دے، ہمیں بھوک لگی۔ فرمایا اب آخری بات ہے اور یہیں پر تیرا رستہ الگ ہے، میرا الگ ہے۔ جو موسیٰ نے تعلیم لی وہ تعلیم سن کر مجھے اجازت دیجیے گا۔ صاحب شریعت نبی کہتا ہے اے خضر تیرا رستہ اور میرا رستہ الگ ہو گیا، بس یہ جو تو نے 3 کام کیے نا مجھے یہ بتا دے کیوں کیے ہیں۔ انتہائی توجہ چاہوں گا، میں قرآن میں ہوں، آپ نے یہ تینوں کام کیے کیوں؟ انتہائی توجہ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو ہے صاحب شریعت، تو ظاہر کو دیکھ رہا تھا، میں ہوں صاحب ولایت، میں باطن کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے جو اس کشتی میں سوراخ کیا ہے نا، اگر میں اس کشتی میں سوراخ نہ کرتا، وہ کشتی تھی غریب مزدوروں کی، جہاں پر جا کر رکنی تھی وہاں پر آگے ڈاکو کھڑے تھے جو اچھی کشتی چھین لیتے تھے، نقص والی کشتی کو چھوڑ دیتے تھے۔ لہذا میں نے اس لیے سوراخ کیا ہے کہ وہ اب ان سے چھینیں گے نہیں۔ اچھا اس بچے کو قتل کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بچہ کافر تھا، اس کے والدین مومن تھے، مجھے ڈر تھا کہ یہ بچہ اپنے والدین کے ایمان کو خراب نہ کر دے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جو ایک بچہ قتل کیا گیا، اللہ نے اس بچے کے بدلے میں اسی والدین کو ایک بچی دی جس سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ جی انتہائی توجہ چاہوں گا، اس بچی کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ اچھا موسیٰ جو آپ نے خضر وہ جو آپ نے دیوار کو سیدھا کیا تھا وہ کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ دیوار ٹیڑھی تھی، اس کے نیچے زمین میں یتیموں کا خزانہ تھا جس کو تو نہیں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، جس کو آپ نہیں دیکھ رہے تھے لیکن میں دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی بستی کے لوگ نکال کر کھا لیتے، میں نے سیدھا کر دیا اس لیے کہ وہ یتیم جوان ہوں گے، ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر ہے، وہاں سے نکال لیں گے۔ حضرت موسیٰ اور خضر دریا کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ اب موسیٰ علم حاصل کرنے آیا خضر سے۔ اب حضرت موسیٰ اور خضر دیکھتے ہیں کہ دریا میں ایک چڑیا آئی،
اس نے چونچ میں پانی لیا، آسمان کی طرف پھینکا، پھر پانی لیا زمین پر پھینکا، پھر پانی لیا مغرب، پھر لیا مشرق۔ اب یہ مقام وہ آ گیا جہاں پر موسیٰ نے خضر سے پوچھا، اے خضر تو علم لدنی کا مالک ہے، مجھے یہ بتا کہ اس چڑیا نے ایسا کیوں کیا۔ انتہائی توجہ چاہوں گا، مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس چڑیا نے ایسا کیوں کر کیا۔ حضرت خضر فرماتے ہیں یہ وہ مقام ہے، مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا کیا، مجھے نہیں پتا کہ اس چڑیا نے ایسا کیوں کر کیا، میرے علم میں نہیں۔ حضرت موسیٰ اور خضر پریشان دریا کے کنارے پر کھڑے، تاریخ کہتی ہے کہ اللہ نے فرشتے کی صورت میں ایک انسان کو بھیجا، جا کر کہا کہ موسیٰ اور خضر کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا جی پریشان کیا ہونا ہے، ہم نے یہ چڑیا دیکھی ابھی اس نے ایسا ایسا کیا ہے۔ انتہائی توجہ چاہوں گا، انتہائی توجہ چاہوں گا، جملہ سنیے گا۔ موسیٰ اور خضر لاجواب ہوئے۔ اب وہ بندہ آیا، اس نے کہا اگر موسیٰ اور خضر تم دونوں نہیں جانتے تو میں بتاؤں وہ کیا کر رہی تھی۔ انتہائی توجہ چاہوں گا، اگر تمہیں نہیں معلوم میں بتاتا ہوں۔ جی کیا کیا؟ اس نے کہا جی چڑیا نے چونچ میں پانی لے کر آسمان کی طرف پھینک کر کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمانوں کو خلق کیا۔ زمین پر پھینکا، کہا مجھے قسم ہے اس بہتے ہوئے پانی کی۔ مشرق کی طرف مغرب کی طرف پھینک کر کہا مجھے قسم ہے مشرق اور مغرب کے رب کی، اور جو میری چونچ میں پانی تھا تم دونوں نہیں جانتے کہ اس نے کیا کیا، نہیں جانتے۔ فرمایا جو چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی لیا تھا نا وہ فقط ایک قطرہ تھا۔ موسیٰ اور خضر تمہیں سمجھا رہی تھی کہ جتنا میری چونچ میں پانی ہے اتنا موسیٰ اور خضر تمہارا علم ہے، یہ بہتا ہوا دریا سارا علی کا علم ہے۔ بسم اللہ۔ یہ بہتا ہوا دریا علی کا علم ہے۔ میرا جتنا وقت ہے اتنے وقت میں چھوڑا ہوں، انتہائی توجہ چاہوں گا۔ یہ بہتا ہوا دریا علی کا علم ہے۔ میرے چھٹے امام جی اپنے صحابیوں کو سنا رہے تھے، صحابی پریشان ہوئے، اس نے کہا فرزند رسول اللہ بہتا ہوا علم ہوا علی کا، چڑیا کی چونچ میں پانی ہے موسیٰ اور خضر کا، حالانکہ خضر علم لدنی کا مالک تھا، حالانکہ حضرت خضر علم لدنی کے مالک تھے۔ اے فرزند رسول اللہ ان کا علم فقط ایک قطرے کے برابر ہے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات احدیت کی جس کے قبضہ قدرت میں جعفر الصادق کی جان ہے، اگر موسیٰ اور خضر میرے پاس ہوتے تو دونوں مجھ جعفر الصادق کی شاگردی اختیار کر لے۔ اگر موسیٰ اور خضر اس وقت موجود ہوتے تو دونوں مجھ جعفر الصادق کی شاگردی کرتے۔ اللہ کے ہاں صاحب رفعت اور بلندی والا وہی ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے۔ پیغمبر خدا کے بعد ایک بندہ دربار میں آیا، ایک یہودی عالم تھا، اس نے آ کر کہا جی تم میں سے رسول کے دین کا امین کون ہے؟ سب بندوں نے دربار میں بیٹھے ہوئے ایک بندے کی طرف اشارہ کیا سوائے سلمان کے، سب نے کیا، انہوں نے کہا جی وہ بیٹھے ہیں۔ وہ یہودی عالم آیا، آ کر اس نے کہا جی آپ رسول کے دین کے امین ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی۔ انہوں نے کہا جی بات سنیے، میں ہوں یہودی عالم، میرے کچھ سوال ہیں، یہ سونے چاندی سے لدا ہوا اونٹ میں اس کے لیے لے کر آیا ہوں جو میرے سوالوں کا جواب دے، اور اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، یہ سونا چاندی ان کے حوالے۔ انہوں نے کہا جی بسم اللہ تشریف لائیں، بیٹھیے۔ بیٹھے۔ اب انتہائی توجہ چاہوں گا، اللہ کے ہاں صاحب علم والا ہی صاحب فضیلت ہے۔ دیکھیے صاحب علم فرش پر بھی بیٹھا ہو تو صاحب علم ہے، جاہل تخت پر بھی بیٹھ جائے تو جاہل ہے۔ انہوں نے کہا جی سوال پوچھئے۔ سوال پوچھے۔ وہ یہودی عالم کہتا ہے جی آپ پہلے مجھے یہ بتائیے ایھا الشیخ ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا جی میرا نام یہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کوئی اور نام؟ انہوں نے کہا جی مجھے یہ بھی کہتے ہیں شوق سے بندے۔
وہ یہودی عالم اٹھ کر دربار سے نکلنے لگا. انہوں نے کہا جی بات سنے, جا کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے, یہ جو میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہے نا, جو رسول کے دین کا امین ہے, آپ کا تو وہ نام ہی نہیں. جی جو پرانی کتابوں میں نام لکھا ہے رسول کے دین کے امین کا, آپ کا تو وہ نام ہی نہیں. انہوں نے کہا بات کوئی نہیں, ناموں میں کیا ہوتا ہے, آپ سوال کریں. انہوں نے کہا چلے آ جائیں. انہوں نے کہا جی پہلے آپ یہاں پر امان نامہ لکھ کر دیں کہ آپ مجھے قتل نہیں کریں گے. پہلے آپ مجھے یہاں پر امان نامہ لکھ کر دیں کہ آپ مجھے قتل نہیں کریں. اب یہاں پر رک کر میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. وہ یہودی عالم جو تھا, اس کو کس نے بتایا تھا کہ یہ قتل کر دیتے ہیں؟ اس کو کس نے بتایا؟ اس کو پتا تھا کہ جو رسول کے دین کا امین نہیں وہ کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے. انہوں نے کہا جی امان نامہ لکھے. امان نامہ لکھا گیا. یہودی عالم نے 3 سوال کیے, وہ سنا کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یہودی عالم نے کہا جی بابا جی بتائیے, اخبرنی عن شیء لیس للہ, مجھے بتائیے اس چیز کے بارے میں جو اللہ کے لیے نہیں, جو اللہ کے لیے نہیں. سانو بھی قتل اسی وجہ تو کیتا جاندہ, ساڑھے سوالوں دے جواب نہیں آندے. جی بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں. سونے چاندی کے ارادے ترک ہوئے. انہوں نے فرمایا کوئی اور بات. انہوں نے کہا جی بتائیں اخبرنی عن شیء لیس للہ ولا یعلمہ اللہ, اگر آپ بتا سکتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں بتائیں جس کو اللہ نہیں جانتا. ولا من عند اللہ, اس چیز کے بارے میں بھی بتائیں جو اللہ کی طرف سے نہیں. یہ تینوں سوالوں کا کرنا تھا. بابا جی کے سونے چاندی کے ارادے ترک ہوئے اور فرمانے لگے اگر میں نے یہاں پر امان نامہ نہ لکھا ہوتا تو یہ زمین تیرے خون سے رنگین کر دیتا. انہوں نے کہا جی مجھے پتا تھا. یہودی عالم مایوس ہو کر دربار سے باہر نکلنے لگا. آگے سلمان کھڑے تھے. سلمان نے کہا جی کہاں؟ انہوں نے کہا جی میں اسلام کے لیے آیا تھا, میں مایوس ہو کر جا رہا ہوں. حضرت سلمان نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت کے ہوتے ہوئے مایوس نہیں ہوتے. حضرت سلمان محمدی نے بازو پکڑا, بازو پکڑ کر آ گئے علی کے دروازے پر. ابھی دروازہ کھٹکھٹایا نہیں, علی نے آواز دے کر فرمایا سلمان آ گیا وہ یہودی. جی انتہائی توجہ چاہوں گا. سلمان آ گیا وہ یہودی. جی یا علی. مسائل میں پڑھنا جی یا علی آ گیا. اچھا اس کو وہیں پر لے کر جا جہاں سے مایوس ہو کر یہاں آیا, وہیں لے کر جا اسی دربار میں. میں نے کہا یا علی آپ نے جواب ہی دینے ہیں نا, آپ نے جواب دینے ہیں. یہاں کمرے میں بٹھائیں, اس کو سوالوں کے جواب دیں, سونا چاندی لیں اور رکھیں. آپ اس کو سوالوں کے جواب یہاں کمرے میں دیں. علی فرماتے ہیں میں اس کے سوالوں کے جواب کمرے میں تب دوں اگر میں مولا کمرے میں بنا ہوتا. جی میں جی شکریہ. اگر میں کمرے میں بنا ہوتا, اس کو سلمان اسی دربار میں لے کر جا جہاں سے مایوس ہو کے جائے. علی نے فرمایا کہ اسی دربار میں لے کے جا. سلمان لے کر اسی دربار میں آئے. وہ بندے پہلے غصے میں تھے. انہوں نے کہا جی کدھر؟ انہوں نے فرمایا علی نے بھیجے ہے. جی سب خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا جی بیٹھیے بسم اللہ. اتنی دیر میں علی دربار میں داخل ہوئے, منبر رسول پر آئے اور محمد کی جگہ پر محمد بن کر بیٹھ گئے. مصطفیٰ کی جگہ پر مصطفیٰ بن کر بیٹھ گئے. بیٹھنا تھا. یہودی عالم نے سوال کیا. اس نے کہا یا فتیٰ ما اسم کا, اے جوان تیرا نام کیا ہے؟ جس کو یا فتیٰ نہیں لا فتیٰ تو یاد ہوگا. اے جوان آپ کا نام کیا؟ انتہائی توجہ چاہوں گا, ہمارے مذہب کا میرٹ علم ہے. جب اتنا پوچھا اس نے, پوچھنے والا یہودی تینوں کتابوں کا عالم تھا. اب علی کا جواب سنیے گا. علی فرماتے ہیں اسمی عند الیہود الیا وعند النصارى ایلیا وعند امی حیدرہ وعند والدی علیہ. فرمایا یہودیوں کے نزدیک میرا نام الیا ہے. انتہائی توجہ چاہوں گا. نصارہ کے نام میرا نام ایلیا ہے
میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میرے باپ نے میرا نام علی رکھا ہے۔ یہودی مطمئن ہوا، اس نے کہا ایک نشانی مل گئی، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا آپ کے نبی سے رشتہ کیا ہے؟ انتہائی توجہ چاہوں گا۔ جس سے مایوس ہو کر گیا، رشتہ دار وہ بھی تھے، اس نے کہا جی آپ کا آپ کے نبی سے رشتہ کیا؟ علی فرماتے ہیں اخی وابن امی وسحری، میں رسول کا بھائی بھی ہوں، میں رسول کا چچا زاد بھی ہوں، میں رسول کا داماد بھی ہوں۔ حالانکہ جس مجمع میں علی فرما رہے تھے اس میں ایسے بندے بھی تھے جو کہتے ہیں کہ رسول کے داماد تھے۔ علی نے فرمایا میں رسول کا داماد بھی ہوں۔ جب اتنا جملہ فرمایا اس نے کہا ٹھیک ہے یا علی، آپ جو 3 سوال ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ علی نے فرمایا سوال تو بتائے یا وہ بھی میں بھی بتاؤں؟ یا علی میں ہی بتاتا ہوں، بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں؟ بڑے اختصار کے ساتھ، صرف 5 منٹ ہے میرے پاس، اسی میں نتیجہ دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں؟ اب علی کی ذات کا رخ اس یہودی عالم سے پھرا، مسلمانوں کی طرف ہوا، فرمایا تم کو نہیں پتا؟ یا علی نہیں پتا؟ فرمایا اگر نہیں پتا تو اس وقت کیوں کہتے تھے ہمیں قرآن کافی ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا؟ نہیں پتا۔ علی نے فرمایا کہ اے یہودی عالم، وہ چیز جو اللہ کے لیے نہیں، میں شرمندہ ہوں ان کی وجہ سے کہ یہ نہیں بتا سکے، میں بتاتا ہوں۔ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کے لیے بیوی ہے نہ اس کے لیے بچے ہیں۔ اچھا ولا یعلمہ اللہ، علی بتائیے وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نہیں جانتا؟ اب وہ بزرگ کہنے لگے یا علی دیکھیے نا کیسے کفریہ سوال کر رہے ہیں، میں نے اسی لیے اس کو دربار سے نکال دیا تھا۔ علی نے فرمایا خاموش ہو جا، ایک ایسی چیز بھی ہے جس کو اللہ نہیں جانتا۔ یا علی وہ کون سی؟ فرمایا اللہ اپنی مملکت میں کسی کو بھی اپنا شریک نہیں جانتا۔ اللہ اپنی مملکت میں کسی کو بھی اپنا شریک نہیں جانتا۔ ولا من عند اللہ، اچھا یا علی وہ بھی بتائیے جو اللہ کی طرف سے نہیں۔ دیکھیے ظاہراً سوال بہت مشکل ہے کہ کون سی چیز ہے جڑی اللہ دی طرفوں نہیں، کیڑی چیز ہے جنہوں اللہ نہیں جانتا؟ علی فرماتے ہیں ولا من عند اللہ، وہ چیز جو اللہ کی طرف سے نہیں وہ ظلم ہے، کہ اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جب تینوں سوالوں کے جواب پائے نا، یہودی عالم علی کے قدموں میں گر کر کہتا ہے یا صاحب رب عیسیٰ، رب عیسیٰ کی قسم میں تو تجھ ہی کو تلاش کر رہا تھا، میں تو تجھ ہی کو تلاش کر رہا تھا۔ علی کو ہم نے سب سے بعد از رسول خدا افضل اس لیے نہیں مانا کہ رسول کا بھائی ہے یا رسول کے رشتہ دار ہے، میرٹ علم ہے، چونکہ علی جیسا کوئی صاحب علم ہی نہیں۔ کیسر روم کا دربار، جی بسم اللہ، کیسر روم کا دربار تھا، آخری روایت پڑھ کے اجازت چاہ رہا ہوں۔ کیسر روم کے دربار میں خبر پہنچی، اس نے کہا جی 2 بندے جھگڑا کر رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ میرا بابا صاحب فضیلت ہے اور رسول کا جانشین ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میرا بابا ہے۔ کیسر روم تک بات کا پہنچنا تھا، اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ دونوں کو خط لکھو، دونوں کو میرے دربار میں بلاؤ۔ ایک تھے مولا علی، دوسرا تھا یزید کا باپ، دونوں کو خط لکھا گیا اور خط میں کہا گیا کہ تمہارے پاس جو سب سے زیادہ علم والے ہیں ان کو میرے دربار میں بھیجو۔ ادھر سے امام حسن نکلے، ادھر سے یزید نکلا، میں جملہ بدلتا ہوں، ادھر سے عصمت نکلی، ادھر سے نجاست نکلی۔ جب دونوں کیسر روم کے دربار میں پہنچے، اب کیسر روم کا دربار سجا ہوا تھا، کیسر روم نے کہا جی بات یہ ہے، تمہارا بابا کہتا ہے کہ میں صاحب فضیلت ہوں، اس کا بابا کہتا ہے کہ میں صاحب فضیلت، تو میں یہاں پر آج فیصلہ کن بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن نے فرمایا حکم کریں، پوچھئے جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ کیسر روم نے اپنے درباری کو حکم دیا، اس نے کہا جی جاؤ میرے کمرے میں جاؤ، وہاں پر تصویریں ہیں، وہ تصویریں لے کر یہاں پر آؤ۔ وہ تصویریں لائی گئی۔ اب کیسر روم نے تصویر کو سامنے کر کے یزید سے کہا بتاؤ یہ کس کی تصویر ہے؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا۔ تصویر کو بدلا، یہ کس کی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا۔
تیسری کی یہ کس کی ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ کیسر روم نے کہا پھر گھر جاؤ، ہمیں تمہارا نہیں پتا، تم کیسے رسول کے جانشین بننے کے لیے تمہیں یہی نہیں پتا یہ تصویریں کس کی ہیں؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا۔ اب کیسر روم امام حسن کی طرف آیا، اس نے کہا شہزادے بتاؤ یہ کس کی تصویر ہے؟ انتہائی توجہ چاہوں گا، آخری جملہ، بتاؤ یہ کس کی تصویر ہے؟ اب امام حسن مسکرا کر فرماتے ہیں اے کیسر روم میں بتاؤں یہ کس کی تصویر ہے یا یہ تصویر بول کے بتائے کہ میں کون ہوں؟ اتنا کہنا تھا، کیسر روم نے کہا نہیں شہزادے آپ بتائیں یہ کس کی تصویر ہے؟ امام نے فرمایا حضرت آدم۔ تصویر بدلی، حضرت موسیٰ۔ یہ کس کی؟ حضرت عیسیٰ۔ یہ کس کی؟ حضرت یحییٰ۔ میں یہاں پر رک کر ایک بات کرنا چاہوں گا، دیکھیے کہ حضرت امام حسن نے بتایا کہ یہ حضرت آدم کی تصویر ہے۔ یہ شاہ صاحب میں ڈس کے چلا جاؤں وہاں پہ کوئی بندہ مجھے شاہ صاحب کی تصویر دکھا کے کہے جی آپ اس کو جانتے ہیں، میں کہوں گا جی جانتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے۔ اب حضرت امام حسن بتا رہے ہیں یہ حضرت آدم کی ہے۔ حسن کو کس نے بتایا کہ یہ حضرت آدم کی تصویر ہے؟ یعنی ماننا پڑے گا کہ جس وقت آدم بن رہا تھا حسن دیکھ رہے تھے، جس وقت آدم بن رہا تھا حسن دیکھ رہے تھے۔ فرمایا یہ موسیٰ، یہ عیسیٰ، یہ حضرت نوح، یہ حضرت لوط، جب تمام نبیوں کی تصویروں کا امام حسن نے بتا دیا، اس وقت کیسر روم اپنے تخت سے اٹھا، امام حسن کے قریب آیا اور ہاتھ کا بوسہ لے کر کہتا ہے کتنی